ایک گاؤں میں دو لڑکے احمد اور علی گاؤں کے بزرگ کے پاس بیٹھے تھے۔ بزرگ نے کہا، تم دونوں کو ایک آزمائش دینی ہے، تمہیں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر وہاں سے ایک خاص پتھر لانا ہے، لیکن یاد رہے راستے میں جو بھی مشکل آئے اسے حل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دونوں لڑکے تیار ہو گئے اور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت ملی جو اپنا سامان اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہی تھی۔ احمد نے کہا، ہمیں جلدی ہے، ہم مدد نہیں کر سکتے، لیکن علی نے کہا، نہیں، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک لے گیا۔ بوڑھی عورت نے خوش ہو کر علی کو دعا دی۔ تھوڑا آگے چلنے پر انہیں ایک زخمی پرندہ ملا جو اڑنے سے قاصر تھا۔ احمد نے کہا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن علی نے پرندے کو اٹھایا، اس کے زخم پر پٹی باندھی اور اسے درخت کی شاخ پر بٹھا دیا۔ پرندہ خوشی سے چہچہایا جیسے علی کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ نے کہا، تمہارا امتحان ختم ہو چکا ہے، تمہیں پتھر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد حیران ہوا، لیکن ہمیں تو پتھر لانا تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تمہارا اصل امتحان راستے میں تھا، تمہیں دوسروں کے دکھ کو سمجھنا تھا اور ان کی مدد کرنی تھی۔ علی نے یہ سبق سیکھ لیا، لیکن احمد نے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ بزرگ نے کہا، دنیا میں کامیابی صرف تعلیم یا دولت سے نہیں ملتی، بلکہ دوسروں کے دکھ کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ تمہارا دل اگر دوسروں کے لیے نرم ہو تو یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دن کے بعد احمد نے بھی دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ دونوں لڑکوں نے سیکھا کہ ہمدردی اور محبت ہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو حقیقی معنوں میں عظیم بناتی ہیں۔ اخلاقی سبق ہمدردی اور دوسروں کے دکھ کو سمجھنا زندگی کا ایک اہم سبق ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو نہ صرف ان کا دکھ کم ہوتا ہے بلکہ ہمارا دل بھی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔